أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. درود شریف پڑھنا. اور ہم نے عطا کی ابراہیم کو رشد. رشد کا مطلب ہوتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت. تو ہم نے ابراہیم کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی من قبل، اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کا علم رکھنے والے ہیں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اس نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیاں جو تم نے بنائی ہیں تم کیوں ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہوئے پایا. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ در حقیقت تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سری گمراہی میں تھے. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، تو وہ بولے ابراہیم تو ہمارے پاس کوئی بات حق کی لے کر آیا ہے یا تو ہمارا مذاق اڑانے آیا ہے؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں، بلکہ رب تمہارا وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان تمام چیزوں کو بلایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے لیے چال چلوں گا. بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کر واپس آؤ گے. فجعلهم جذاذا، پھر کر دیا اسے ٹکڑے ٹکڑے ان کو. الا کبیرا لهم، سوائے اس بڑے بت کے. لعلهم الیہ یرجعون، تاکہ یہ اسی کی طرف لوٹیں. یعنی جب وہ آئے تو انہیں وہی ایک بڑا بت ملے، باقی سارے بت انہوں نے بت خانے کے توڑ دیے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب وہ آئے تو کہتے ہیں ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ بڑا ہی بے انصاف ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا ہے. فقالوا فأتوا به على اعین الناس، تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلهم یشہدون، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہماری الہوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله کبیرهم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید بل فعله، یہ تمہارا جو بڑا ہے اسی نے حرکت کی ہوگی. هذا فاسألوهم، اس سے پوچھ لو. ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایسی بند گلی میں ڈال دیا کہ یہ تم جن بتوں کو پوچھتے ہو، جنہیں تم الہ مانتے ہو، جنہیں تم اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، تو یہ بڑا بت صحیح سالم میں سے جا کے پوچھ لو کس نے یہ حرکت کی ہے. فرجعوا الى انفسهم، تو وہ اپنے جی میں سوچنے لگ گئے، یعنی اپنا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگ گیا. هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون، تو خود ہی اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ظلم کرنے والے ہو تم، یعنی ان کے اندر سے آواز آئی. قال افتعبدون من دون اللہ ثم نکسوا علی رؤوسهم، تو پھر انہوں نے اپنے سر جو ہے وہ اس طرح اوندھے کیے جھکائے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ یہ تو باتیں تو نہیں کر سکتے. اور یہ چیز حضرت ابراہیم ان سے کہلوانا چاہتے تھے. قال فتعبدون من دون اللہ، تو کہا کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں نہ فائدہ پہنچائے نہ تمہیں نقصان پہنچائے. اف لکم، تمہارے اس کام سے میں بیزار ہوں. ولما تعبدون، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضمیر کی عدالت میں
ان کو بے بس کر دیا اور ان کی ضمیر کی عدالت میں ان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ان کے دل سے آواز آئی کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کے لیے ہم نظر نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضد پر قائم رہے، اور ضد پر اس لیے قائم رہے کہ آباء و اجداد کو ایسا کرتا ہوا پا رہے تھے۔ یہ اصل میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ جو تعصب ہوتا ہے نا، یہ تعصب حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات حق سامنے آ جاتا ہے لیکن اسے قبول اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب اس کے خلاف ہیں، فلاں برادری اس کے خلاف ہے، ہمارے آباء و اجداد اس کے خلاف ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ مجھے میرے والد صاحب نے سنایا کہ محترم قاضی حسین احمد رحمہ اللہ جماعت اسلامی کے امیر رہے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ پکے دیوبند کے تھے، اور اتنے دیوبند کے تھے کہ انہوں نے قاضی صاحب کا نام بھی حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے نام پر رکھا تھا، حسین احمد۔ تو ایک اور بڑے عالم تھے مفتی سیاح الدین کا خیل، یہ فیصل آباد میں بھی رہے اور انہوں نے بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن۔ تو قاضی صاحب اور میرے والد صاحب یہ دونوں اکٹھے تھے کہ ان کے سامنے مفتی سیاح الدین کا خیل صاحب نے قاضی صاحب کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مولانا مودودی سے اختلاف کیا ہے؟ تو انہوں نے سیدھا سا جواب دیا کہ ہمارے بڑے علماء ان سے اختلاف کرتے تو ہم بھی کرتے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے اختلاف کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تعصب ہوتا ہے بعض اوقات یہ انسان کو حق تک نہیں پہنچنے گا۔ قال فتعبدون من دون اللہ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا کوئی نقصان بھی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تمہیں بیزار ہوں تمہاری ان تمام معبودوں سے اگر تم سمجھو۔ قالوا حرقوه، تو انہوں نے کہا اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام سے سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ وارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم کے خلاف چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے وہ چال نقصان میں بدل دی۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے اسے بچایا اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے جو وطن تھا یہ اور تھا، موجودہ عراق کے اندر جو بصرہ شہر ہے اس کے قریب یہ اور شہر تھا، اور یہاں سے پھر یہ ہجرت کر کے آئے شرق اردن میں جس کا پرانا نام کنعان تھا، اور پھر یہ جو پورا فلسطین کا علاقہ ہے یہ مخصوص ہو گیا حضرت ابراہیم کی اولاد کے ایک حصے کے لیے جو حضرت اسحاق کی اولاد ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور پھر انعام کے طور پر یعقوب بھی پوتے کے طور پہ دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیک بخت بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان کو ہم نے پیشوا بنایا جو راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے انہیں وحی کی، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے کی، وإيتاء الزکاة، اور زکوٰۃ دینے کی، وكانوا لنا عابدین، اور یہ خالص ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط جن کو ہم نے عطا کی حکمت اور حکم یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور انہیں بچایا اس قریہ سے جو کہ برے کام کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ وہ تھے جو بہت ہی بڑے نافرمان تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے اسے داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، وہ نیک بختوں میں سے تھا۔ ونوحا اذ نادا، اور اس سے پہلے نوح من قبل جس نے پکارا۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی پکار کو سنا۔ فنجیناہ، اور اسے بچایا۔ واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ سے۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا اجمعین، سب کے سب۔ وداؤد وسلیمان،
اور داؤد اور سلیمان کی بات بھی یاد کرو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کرنے لگے ایک کھیتی کے معاملے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس میں گھس آئی تھی ایک دوسری قوم کی بھیڑ بکریاں، وکنہ لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے اس فیصلے کے گواہ ہیں، ففہمناہما سلیمان، تو ہم نے وہ سمجھا دیا سلیمان کو۔ اس بارے میں تفسیری روایات آتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک قضیہ آیا، ایک تنازع آیا کہ ایک شخص کا باغ تھا، اس کی کھیتی تھی، ایک دوسرے شخص کے جانور اس میں گھس گئے اور انہوں نے وہ تباہ کر دی۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو جن جانوروں نے یہ کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، ان کو قبضہ کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا جس کا نقصان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اختلاف کیا اپنے والد سے اور فیصلہ دیا کہ جس شخص کے جانوروں نے کھیت کو تباہ کیا ہے تو وہ جانور یعنی وہ بکریاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں اس وقت تک جب تک یہ دوسرا شخص اس کھیت کو برابر نہ کر دے، ٹھیک نہ کر دے، اس وقت تک یہ اس کا دودھ پیتا رہے، استعمال کرتا رہے اور وہ مزدوری کرتا رہے، اور جب یہ برابر ہو جائے تو اس کی بکریاں اسے واپس کر دی جائیں۔ یہ ایک تفسیری روایت ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک فیصلہ اس میں داؤد علیہ السلام ان سے اجتہادی غلطی ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے اس کا صحیح فہم عطا کر دیا۔ اس سے یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جج وہ اجتہادی غلطی کر سکتا ہے لیکن وہ حق پر ہے، یعنی اجتہادی غلطی کے باوجود اس کو اس کا یعنی گناہ نہیں ہے۔ ایک بندے کی اگر وہ صحیح جج ہے، اس کے پاس کوالٹیز ہیں اور وہ غلط فیصلہ بھی کر دیتا ہے تو اس کو اس کا نقصان نہیں ہے، اور اگر وہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، نیت اس کی ٹھیک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں حضرت داؤد کو، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی تردید نہیں کی، صرف یہ کہا کہ ان کی ججمنٹ غلط تھی اور حضرت سلیمان کی ججمنٹ جو تھی وہ ٹھیک تھی۔ ففہمنا سلیمان وآتینا وکلا آتینا حکما وعلما، اور ان دونوں کو ہم نے فیصلے کی قوت بھی عطا کی اور سمجھ بھی۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، اور داؤد کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیے پہاڑ، یسبحنا جو کہ تسبیح پڑھتے تھے، والطیر اور جانور، وکنا فاعلین اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وسخرنا لداؤد، ہم نے داؤد کے لیے مسخر کیا، نہیں، ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کیا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت داؤد بڑے خوش الحان تھے، تو وہ جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پورا جنگل وجد میں آ جاتا تھا، پرندے وجد میں آ جاتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے صنعت سکھائی کہ وہ تمہارے لیے لوہے کا لباس بنائے، زرہیں، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچا سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ یہ جو حضرت داؤد کا زمانہ ہے نا، یہ 1200 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح کے درمیان ہے، یعنی حضرت مسیح کی پیدائش سے 1200 سال پہلے سے 1000، اور یہی لوہے کا ایج ہے، اسے آئرن ایج کہتے ہیں، اور اسی دور میں انسان نے لوہے کو پگھلانا سیکھا اور لوہے کو کام میں لانا سیکھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صنعت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ اس کا آگے وَأَلَّلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، آگے قرآن پاک اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کے لیے الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو جو ہے وہ مسخر کیا، عاصفۃ جو زور سے چلتی تھی، تجری بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی تھیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی اسٹیٹ ہے، اس کی جو ساحلی پٹی تھی یمن سے لے کر اور اوپر یعنی آخر تک، اس پر جو ہوائیں چلتی تھی نا، ان کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے حضرت سلیمان کو اس طرح دیا کہ اس کی جو سمندری تجارت تھی اس میں حضرت سلیمان نے بڑی بڑی کشتیاں بنائیں، اور وہ کشتیاں ظاہر اس وقت انجن تو تھے نہیں، جہاز رانی کے لیے جو سب سے بڑا وہ تھا وہ بادبان ہوتے تھے، بادبانی کشتیاں، تو ہوا کے رخ پر وہ چلتی تھی،
تو وہ صنعت حضرت سلیمان کے پاس تھی اور اس وجہ سے وہ پوری تجارت کرتے تھے ہزاروں میل کی اس پٹی پر۔ ومن الشیاطین، اور اس کے لیے ہم نے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، یعنی جنات کو، من یخوضون لہ، جو اس کے لیے غوطے مارتے تھے، ویعملون عملا دون ذلک، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے تھے، وکنہ لہم حافظین، اور ہم ان سب کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی شیاطین جن کو ہم نے ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ وَأَيُّوب، اور یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربہ، جس نے پکارا اپنے رب کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ پیغمبر ہیں، اور زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام سے 900-800 سال پہلے یہ گزرے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی آزمائش نازل کی، انہیں بیمار کیا، اور کئی سال تک یہ بیمار رہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں 18 سال تک یہ مسلسل بیمار رہے۔ تو فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت ہی رحم کرنے والا۔ اچھا، یہاں اگر آپ کنٹراسٹ کریں نا، تو تورات میں بھی حضرت ایوب کا کے حوالے سے ذکر ہے اور قرآن میں بھی ہے، لیکن تورات میں جو حضرت ایوب کا ذکر ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی شکوے کرنے والے فرد کا ہے۔ وہ ہمیشہ شکوے کرتے ہیں اپنے رب سے کہ تو نے مجھے کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور تو مجھے اس سے نکال نہیں رہا، اور تو مجھے بھول گیا۔ قرآن جب حضرت ایوب کا ذکر کرتا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا ایک صبر والا چہرہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہود ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کی جو سیرت ہے اس کو بگاڑا ہے، اس میں تحریف کی ہے۔ ان کی سیرت وہ نہیں ہے جو انہوں نے دکھائی ہے تورات میں۔ ان کی سیرت جو قرآن میں دکھاتا ہے وہ ایک ایسے پاکیزہ فرد کے ہیں کہ جو بہت زیادہ مشکل میں بھی تھا، لیکن صبر اور شکر کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہٹا دی اس سے، دور کر دی اس سے وہ تکلیف، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور اسے اتنے ہی عطا کیے اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور، رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے رحمت۔ یہ بھی آتا ہے کہ پھر نہ صرف بیماری آئی، بلکہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے جو اولاد تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اور اولاد عطا کی۔ رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے رحمت، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل کو یاد کرو اور ادریس کو یاد کرو۔ ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، یعنی چوتھی نسل ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذا الْكِفْلِ، ذا الْكِفْلِ کون ہے؟ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ۔ قرآن میں ان کا 2 دفعہ ذکر آیا۔ کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یہ نیک بختوں میں سے۔ وذنون، اور مچھلی والے، اذ ذهب مغاضبا، جب غصے ہو کر وہ نکلے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، فنادى فی الظلمات، تو پھر اس نے پکارا ہمیں اندھیروں میں۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم باب النینوا، عراق کے جو علاقہ ہے یہ ان کی قوم تھی، اور یہ ان کی طرف بھیجے گئے۔ 1 لاکھ آبادی والا یہ شہر تھا، یہ قوم تھی۔ تو انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، یہاں تک کہ ان پر اتمام حجت ہو گئی، ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی انہیں نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو یہ از خود وہاں سے نکل آئے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اس قوم کے عذاب کے فیصلے کو اللہ نے ٹال دیا، ان کے اندر رجوع آ گیا، اور یہ بطور آزمائش مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ دریا میں جا رہے تھے، اور وہیں سے کسی طرح یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پکارا، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کو، اس کی بات سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ کہتے ہیں کسی پہ کوئی مشکل آ جائے نا، اور وہ 3 اندھیروں میں، یعنی رات کے اندھیرے میں، اور اوپر اپنے کوئی چادر لے لے اور کمرے میں ہو، تو یہ 3 اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ سجدے میں یہ آیت وہ 100 دفعہ تلاوت کرے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100ویں دفعہ کہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں، اسے نجات دلاتے ہیں۔ یہ پوری آیت؟ ہاں، ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ وزکریا، اور زکریا کی بات یاد کرو، اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ جب اس نے اپنے رب سے کہا یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور تو ہی بہتر وارث دینے والا، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له، پھر ہم نے اس کی بات سن لی، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیے، واصلحنا له زوجہ، اور اس کی عورت کو درست کر دیا، یعنی عورت کو اس قابل کر دیا کہ وہ بچہ جن سکے۔ انہم كانوا يسارعون في الخیرات، یہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، ويدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورہبا، اور ڈرتے ڈرتے۔ ایک بندے کا اپنے رب سے یہ دونوں طرح کا تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ اس کی امید بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے کہ میرا رب تو بڑا مہربان ہے، میری بات مانے گا، قبول کرے گا، اور ڈرتے ڈرتے کہ اس نے نہ مانا تو کہاں جاؤں گا، اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا احساس۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجز تھے۔ وَاللَّاتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ جس کی شرمگاہ کو ہم نے وہ بنایا، اس کو حفاظت کی اس کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، یعنی مریم سلام اللہ علیہا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ ان هذه امتکم، یہ تمہاری امت ہے، امتا واحدہ، ایک ہی امت، وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی بندگی کرو، فاعبدونی یہ ہے۔ وتقطعوا امرهم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے سارے دین کو، بینہم، آپس میں، کل الینا راجعون، ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، تو جو بھی نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی محنت اکارت نہیں جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس سب کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے غارت کر دیا کہ یہ جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے نیچے اترنے لگ جائیں۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانی بتائی جا رہی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب ہے سچے وعدے کا وقت، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُمْ، پھر آنکھیں پتھرا جائیں گی، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو کہیں گے کاش اس سے تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم تو گناہگار تھے، خود اپنے اوپر اقرار کریں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور وہ سارے تمہاری جن کو تم پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ ایندھن ہے جہنم کا، انتم لہا واردون، تم سب اس پر وارد کیے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو تم نہ پہنچتے جہنم کے اوپر، وکل فیہا خالدون، لیکن اب تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لہم فیہا زفیر، زفیر کہتے ہیں یہ جو سخت گرمی میں انسان کسی سخت محنت مشقت کرتا ہے نا تو ہانپنے لگ جاتا ہے، اور اس کے منہ سے ایک پھنکارے سے نکلتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو جہنم کی گرمی جب انہیں لگے گی نا تو ان کے منہ سے پھنکارنے کی آواز آئے گی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى، وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری بات پہلے سے ٹھہر چکی ہے، أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، تو وہ دور رکھے جائیں گے۔ وہ کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جہنم پر سب کو وارد کیا جائے گا، حتما مقضیہ، تو اہل ایمان اس سے خارج ہیں۔ وہ یہ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت بہت بڑے گھبراہٹ کا دن ہے، لیکن اہل ایمان کو وہ گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے، انہیں پروٹوکول دیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں کاغذ کو جلد میں، تومار میں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، وعدا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کننا فاعلین، ہم یہ کر کے رہیں گے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں اپنے ذکر کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ ارض، یہ زمین میرے نیک بندوں کی میراث ہے۔ اب یہاں سے اس آیت سے کچھ لوگوں نے غلط مطلب لیا، وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین میرے نیک بندوں کی میراث ہے، اور زمین تو آج میراث ہے امریکہ کی، زمین تو آج میراث ہے اسرائیل کی، زمین تو آج میراث ہے کافروں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نیک بندے ہیں۔ تو یہاں الارض سے مراد یہ زمین نہیں ہے بلکہ جنت ہے، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ میراث بنائے گا اپنے نیک بندوں کی۔ اس زمین میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی ایک کو اونچا کرتا ہے کبھی دوسرے کو اونچا کرتا ہے، تو جس کو اونچا کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے یا وہ صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جبار لوگوں کو بھی اس میں طاقت دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرا ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، فهل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کی فرما برداری کرو گے؟ فإن تولوا، پس اگر یہ منہ موڑیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے کہ میرا کام تو تم سب کو برابر دعوت دینا تھا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ گھڑی قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے تمہاری کھلی بات کو بھی اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی میں جو تمہیں مہلت دے رہا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا تمہیں فائدہ دے رہا ہے ایک وقت تک۔ قال رب احکم بالحق، کہا رسول نے اے اللہ ان کے درمیان حق سے فیصلہ کیجئے، وربنا الرحمن المستعان، اور میرا رب تو رحمان ہے اور اسی سے مدد مانگنی لائق ہے، علی ما تصفون، اور یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں وہ ان سے بے نیاز ہے۔ آگے ہے سورہ حج۔ سورہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل مکہ کے آخری موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہجرت کے سفر کے دوران بھی نازل ہوا۔ تو اور اس میں یعنی ایک آمیزش سی لگتی ہے کہ بعض اس میں خصوصیات مدنی صورتوں والی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک جنکچر پہ نازل ہوئی ہے، مکی دور ختم ہو رہا ہے، مدنی دور شروع ہو رہا ہے، تو درمیان کے جو وہ ہے اس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اس لیے اس میں یہ چیزیں دو ادوار کی جو خوبیاں ہیں وہ اس صورت میں جمع ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکی دور کے بالکل آخر میں اور ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہے۔ البتہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اب آنے والی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقتدار دے گا، اور فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو ایک اسلامی ریاست کا جو چارٹر ہے، جو منشور ہے، وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا، لیکن اس کا جو شروع کا آہنگ ہے وہ بالکل یعنی انذار والا ہے، ڈراوے والا ہے، اور بالکل اتمام حجت کہ بس اب کفار کے ساتھ جو ان کے پاس مہلت عمل بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جو فائنل ڈراوا ہے، فائنل کال ہے، وہ اس میں دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ جب جو آئے گا تو وہ بہت ہی برا اور بھیانک جو ہے وہ چیز ہے۔ یوم ترونھا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، انسان ہے، تو وہ بھی غافل ہو جائے گی، دودھ پلانے والی کوئی کتیا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی اونٹنی ہے،
اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اتنا اس کا شدید جھٹکا ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تمہیں لگے گا کہ سارے کے سارے انسان بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی کچھ اس طرح کا شدید ہوگا۔ انسان کے عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ کھو دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انسانوں میں ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، ان پر لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، جو بھی اس شیطان کو اپنا ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، تو وہ اسے بہکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے لے جائے گا بھڑکتے ہوئے آگ کی طرف۔ یا ایھا الناس، انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، فانا خلقناکم من تراب، تو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے بدلا خون کے جمے ہوئے لوتھڑے میں، ثم من مضغہ، پھر اسے گوشت کی بوٹی میں بدلا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کبھی وہ شیپ والی، شکل والی تھی، کبھی وہ بغیر شکل کی تھی، لنبین لکم، تاکہ تمہارے لیے واضح کر دیں۔ اب یہ کب بیان ہو رہا ہے؟ یہ آج سے 1500 سال پہلے بیان ہو رہا ہے۔ اس وقت کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اس وقت کوئی سی ٹی اسکین نہیں تھا، کوئی ایم آر آئی نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تفصیل سے ایگزیکٹلی وہی سٹیجز بتا رہے ہیں جو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے، آج ہمیں بایولوجی بتاتی ہے، آج ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو نطفہ ہے پہلے زائگوٹ بنتا ہے، اور وہ زائگوٹ خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور علق ویسے اس کو بھی کہتے ہیں جونک کو، جونک پتہ ہے کسی کو؟ جونک جو خون چوستی ہے، عموماً یہ جوہڑ میں ہے اور پانی میں ہوتی ہے نا، اور چمٹ جاتے ہیں۔ ہاں، کس میں؟ ہاں ہاں ہاں، تو اس کو وہ لیچ، بالکل وہ علق اسے کہتے ہیں۔ تو یہ جونک کی طرح رحم مادر سے جڑ جاتا ہے زیگوٹ، اور اس سے خون چوستا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علق سے پیدا کیا، پھر اس علق کو اللہ مضغہ میں، یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے میں، گوشت کی بوٹی میں بدل دیتے ہیں، اور پھر اسی میں سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جسے چاہتے ہیں وہ رحم اس کا ٹھہرا دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں ایک بچہ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم انہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور ان میں سے، تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کسی کو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سمجھنے کے بعد نہ سمجھ ہو جائے۔ بڑھاپے میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ انسان کی ساری سمجھ ختم ہو جاتی ہے، سارا علم، ساری میموری لاس ہو جاتی ہے، تو ان کی مثال بھی پھر اس بچے کی تھی ہوتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خشک پڑی ہے، سوکھی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بہت ساری جو اجناس ہیں وہ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس سے بہت ساری جو نباتات ہیں مکتی ہیں، اور اس پر رونق آ جاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انسانوں میں سے ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ثانی عطفہ، اور اپنی کروٹ بدل لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکائیں اللہ کے راستے میں، یعنی ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ونذیقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن چکھائیں گے ہمیں عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے ہے کہ تم نے جو بھیجا اپنے ہاتھوں سے آگے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ عَرْشٍ، اور انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بس اگر اس بندگی میں انہیں کوئی فائدہ ملے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل مڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی اسی وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں جب انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور جب نقصان ہونا شروع ہو جائے تو رفو چکر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ دنیا میں بھی ان کو خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی بہت بڑا خسارہ ہے۔ یعنی دین جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے، تو جو آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور جو آزمائش میں پورا نہیں اترتا وہ پھر پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ تو دین میں اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، بہار اور خزاں دونوں آتی ہیں۔ تو یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ اللہ کا بندہ ہے وہ استقامت سے کھڑا رہتا ہے، اور جس کے اندر اللہ کی بندگی میں یعنی کمزوری ہوتی ہے تو وہ پھر اچھے ماحول میں تو رہتا ہے، برے ماحول میں آزمائش میں رفو چکر ہو جاتا ہے۔ یدعو من دون اللہ، اور وہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ ولا ینفع، جو انہیں ضرر دے سکتے ہیں، نقصان نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر پہلے پہنچ جائے گا اس کے فائدے سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، تو کتنا ہی برا دوست ہے اور کتنا ہی برا رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اچھا، اب بعض لوگ جو تھوڑ دلے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت درست کر رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی مدد میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرے؟ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، انہیں چاہیے کہ چھت سے ایک رسی لٹکا لیں اور اس کا پھندہ بنائیں اور اپنے گلے میں وہ ڈال کے لیقطع اسے کاٹ دیں، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اور پھر دیکھیں کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یعنی تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنا آپ قتل کر کے دیکھ لو، مار کے دیکھ لو، اللہ کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے نا۔ اس لیے آرام سے اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت کا انتظار کرو، جلد بازی نہ کرو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اتاری ہیں کھلی نشانیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہود ہیں اور جو صابئین ہیں یعنی ستارہ پرست، اور جو نصارہ ہیں، والمجوس اور جو مجوسی ہیں یعنی آتش پرست، والذین اشرکوا اور جو شرک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہر ایک نے اپنی ایک پوٹلی اٹھائی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنا ایک یعنی عقائد کی گٹھڑی سر پر رکھی ہوئی ہے اور سیدھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی تمہارے درمیان آخرت میں فیصلہ کرے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور تارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور ہر قسم کے جانور، وکثیر من الناس اور بہت سارے آدمی، یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تکوینی طور پر ہر انسان
چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ ایک شخص کافر ہے لیکن اس کے ہاتھ اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کے قانون کی پابند ہیں، اس کی زبان اللہ کے قانون کی پابند ہے، اس کی ٹانگیں اللہ کے قانون کی پابند ہیں، تو بے شک اس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا وجود اللہ کے سامنے سجدے میں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جو اللہ کو یعنی ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے عزت دے، یعنی جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی عزت والی جگہ نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت سجدہ ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب پر۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں آگ کے کپڑے۔ یصب من فوق رؤوسہ الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، جو ان کے دلوں تک اور ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان کی کھال کو نگل لے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں لوہے کے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی یہ اسے غم کی وجہ سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، انہیں پہنائے جائیں گے کنگن زیورات، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کے لباس ریشم کا ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دی گئی تھی پاکیزہ بات کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی ایک ایسے راستے کی طرف جو تعریفوں والے اللہ کا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور اللہ کے گھر سے، مسجد حرام سے، جعلناہ للناس، جسے ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، سواء العاقف فیہ والباد۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس گھر کو برابر بنایا ہے، جو اس کے مقامی ہیں ان کے لیے بھی اور جو باہر سے آنے والے ہیں، اس پر سب کا حق برابر ہے، اس میں عبادت سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں کوئی ٹیڑھی راہ تلاش کرے گا تو اسے ہم جو ہے برا عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے بنایا ابراہیم کے لیے اس گھر کو ٹھہرنے کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، کھڑے رہنے نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکار لوگوں کو حج کے لیے، یأتوک رجالا، وہ پیدل آئیں، وعلی کل ضامر، ضامر کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی کو، تو جو اونٹنیوں پر آئیں یعنی سواری پر آئیں، یأتین من کل فج عمیق، اور دور دراز کے دنیا کے علاقوں سے وہ تیرے پاس آئیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اس کی جو منافع ہیں ان تک پہنچ سکیں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور ان گنے چنے معلوم دنوں میں وہ اللہ کے نام کو یاد کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ہم نے انہیں دی ہیں چوپائے ان پر، یعنی اس میں قربانیاں کریں، فکلوا منہا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، یعنی وہ جو قربانی کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور اس کا جو کھانا ہے وہ برے حال کے محتاج کو بھی دو اور فقیر کو بھی دو، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر یہ لوگ ان کو چاہیے کہ اپنے میل کچیل اتار دیں، یعنی اپنے بال بنڈوا لیں اور غسل کر لیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کر لیں یعنی قربانیاں دے دیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں، یہ طواف زیارت ہے، یہ واجب ہے حج کا، یہ مناسک کے حج بتائے جا رہے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے ہے جو تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، اس کے رب کے ہاں، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال ہیں وہ چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر بیان کیے گئے ان کے علاوہ،
فاجتنبوا الرجس، تو تمہیں چاہیے کہ بتوں کے گندگی سے بچو، من الاوثان یعنی اس گندگی سے بچو جو بتوں کی ہے، واجتنبوا قول الزور، اور چاہیے کہ تم بچو جھوٹے قول سے، حنفاء للہ، اور تمہیں اللہ کی طرف یکسو ہو کر رہو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، تو ایسا ہے کہ وہ گرا زمین سے، فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح، اور پھر اسے اچک لے کوئی پرندہ یا کوئی مردار، یا اسے دور تک ہوا اسے کہیں دور کسی اس میں گرا دے۔ ایک شخص جب اوپر سے گرتا ہے نا تو وہ تو ہوا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر پرندہ اسے اچک لے یا ہوا اسے کہیں دور گرا دے، تو فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کا یہی حال۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور یہ سن لے کہ جو ادب اور تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ انسانوں کے دل کے تقوی کی باعث ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم محلها الی البیت العتیق، اور پھر ان کا پہنچانا ہے قدیم گھر تک۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین میں یہ بدعت تھی کہ وہ جو قربانی کے جانور تھے نا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، مثلا ان پر سواری نہیں کرتے تھے، یا اونٹنی ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو قربانی کے جانور ہیں تم لے کے چلو تو راستے میں ان پر سامان بھی رکھ سکتے ہو، ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، ان سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ قربانی کی جگہ پہ پہنچ جائے اور وہاں پر ان کو قربان کر دیا جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اپنے چوپایوں پر، من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق انہیں دیے ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو وہی تمہارا الہ واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، وہ لوگ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو وہ ان کی جائے ان پر آ جائیں، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے وہ جانور، بدن بھی قربانی کے جانور کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیاں بنائے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، جب وہ قطار میں کھڑے ہوں وہ اونٹ تو ان پر اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ، جب ان کی جنوبها، جب ان کی پیٹھ زمین کو لگ جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو قناعت کر کے بیٹھا ہے یعنی سفید پوش ہے اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور جو بھیک مانگ رہا ہے اسے بھی کھلاؤ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، اور اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا تمہارے جو یعنی گوشت ہیں، ولا دماؤها، اور نہ تمہارے جو جانوروں کا خون ہے وہ ان تک پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس تک پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی، کذالک سخرھا لکم، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یہ جانور، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں کی ہے، وبشر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اور بشارت ہے ان نیکوکاروں کے لیے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دفع کرے گا ایمان والوں سے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کسی دھوکے باز کو اور ناشکرے کو اور دغا باز کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہم یہیں پر ختم کریں گے، اس لیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے استاد اور بڑے بھائی حضرت مولانا عارف شیرازی صاحب تشریف لائے ہیں، استاد ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، میری آزمائش تھی، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اب اگلے 10-15 منٹ یہ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔